الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. سورہ فتح آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ رب العزت یہ ساری باتیں اہل ایمان، نبی علیہ السلام کی ذات، پھر اہل ایمان، اہل نفاق اور اہل کفر، ان کا ذکر کرنے کے بعد یہاں پر نبی علیہ السلام کی ذات عالی کی تعریف اور مدح سرائی فرما رہے ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آپ صلح حدیبیہ سے واپس جا رہے ہیں اور صحابہ کرام کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، عمرے کی سعادت سے محروم کر دیے گئے اور طرح طرح کی چیزیں، مگر اس کے اندر امت کے لیے بڑے پیغامات۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ قصہ نہ ہوتا تو باب الاحصار کے نام سے جتنے ابواب ہیں وہ قائم ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ باب الاحصار ایک باب ہے، ایسے لوگ جن کو حرم سے روک دیا جائے، جس سے کرونا میں ہوا، تقریباً لاکھوں لوگوں نے دنیا کے اندر حرم سے روک دیے گئے، چاہے ظلماً چاہے مجبوراً۔ ان کے لیے کیا احکامات ہوئے؟ اگر نبی علیہ السلام کو حرم سے نہ روکا جاتا تو پتہ ہی نہ ہوتا امت کو کہ کیا احکامات۔ پھر یہ تو آج کے زمانے کی چیز ہے نا، اس سے پہلے جب تاتاریوں نے حملے کیے اور انہوں نے حرمین شریفین کے راستے مسدود کرنا شروع کیے، بند کرنا شروع کیے، جو جلال الدین تبریز نے سب سے پہلے حرم کے راستے کھلوائے کہ چاہے حاجیوں کو نہ روکا جائے۔ ابو طاہر قرامتی نے 327 ہجری میں حجر اسود نکال لیا اور اس کو بند کر حجر اسود نکالا، اور 21 سال تک حجر اسود اسی کے پاس رہا اور 10 سال تک حج نہ ہو سکا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں، ابو داؤد میں روایات ہیں، سنن کی روایات ہیں، کئی ایسے لوگ تھے کہ جن کو شام کے اندر روک لیا گیا حرم میں داخلے سے پہلے، تو ان کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوئے۔ صحابہ کرام سے انہوں نے پوچھا، تابعین عظام سے سعید بن المسیب و ان حضرات کے پاس ایک مسائل کا انبار لگ گیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کو نہ روکا گیا ہوتا تو پھر امت کے سامنے رہنمائی کہاں سے آتی؟ سن 2016 کے اندر میں حج پہ تھا تو ہمارے ساتھ سفر میں ایک صاحب تھے، ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی سفر میں ساتھ تھیں، اور وہ حاجی صاحب تھے، صحیح ٹھیک ٹھاک آدمی تھے، ایجڈ تھے 45 ایئرز اولڈ، لیکن کیا ہوا کہ ان کے دماغ پہ کوئی اٹیک آیا، جو نہ تو فالش تھا نہ ہارٹ اٹیک تھا، پتہ نہیں کیا ہوا کہ ان کا دماغ کا ان کی جو نرو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو گیا، اور یہ تقریباً 6 ذی الحج کو یہ قصہ پیش آیا، اور بڑے ان کے ساتھ مسائل ہوئے۔ بہت کوشش کیا، بہت پیسے خرچ کیے کہ کسی طرح ایمبولینس کے اوپر آ کے حج کر لیں، مگر ایسا ہوا کہ ان کا آپریشن جو ہے وہ 9 تاریخ کو طے پایا کہ اگر ان کو وہاں ہاسپٹل سے نکالتے ہیں، دماغ کی آکسیجن اگر آدھے گھنٹے کے لیے بھی بند ہو گئی تو ختم ہو جائیں گے۔ حج مکمل ہوا، حج ہم لوگوں نے مکمل کیا۔ حج مکمل کرنے کے بعد وہ آپریٹ کے بعد کافی بہتر ہو چکے تھے، ہمارے ساتھ واپس جانے کے لیے تیار تھے، تو اس وقت وہ مدینہ شریف پہنچے اور ٹریولنگ کے لیے تیار تھے۔ اب دیکھیں، حج کرنے آئے ہیں مگر حج نہیں کر سکے، تو ہمارے گروپ میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ تم نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں حج سے روک دیا۔ تو مجھے تو نہیں پتا تھا، تو خیر میں تو اپنے طور پہ گیا تھا، تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، تو ایسا ہوا کہ مجھے وہاں مکہ میں کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھانے کا موقع ملا،
تو ان کو پتہ چلا کہ کوئی عالم ہمارے ساتھ ہے، تو میرے پاس آئے اور بہت روئے کہ لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کا کام تو کہنا ہی ہے۔ وہاں پہلی مرتبہ مجھے سمجھ میں آیا کہ صلح حدیبیہ، نبی علیہ السلام کا واپس چلے جانا امت کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ تو پھر بھی حرمین کی حدود میں آگے، اللہ کے نبی کو تو حرمین کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا، یہیں سے واپس نکال دیا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اور اللہ کے نبی کا تو اپنا گھر تھا حرم شریف، یعنی کوئی باہر کا آدمی تو تھا بھی نہیں، آپ اور میں تو پھر بھی باہر کے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی کا اپنا گھر تھا۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام کا ہر عمل، چاہے آپ حرم آئے ہیں چاہے آپ کو حرم سے روک دیا گیا، یہ امت کے لیے رہنمائی ہے۔ اسی کو کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، گواہ بنایا ہے، مبشرا اور خوشخبری دینے والا بنایا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنایا۔ خاص طور پر یہ تین صفات توریت کے اندر اور اسی طرح دیگر آسمانی کتب کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ انہی تینوں صفات کو اللہ رب العزت نے بار بار ذکر کیا۔ اشارہ ہے یہود کے لیے، عیسائیوں کے لیے، اور اہل کفر کو تو واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ شاہد کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔ اس گواہ ہونے کا کیا معنی ہے؟ گواہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پکار لگے گی کہ اے محمد، یا محمد، اے محمد ارفع رأسک اشفع تشفع، اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور کھڑے ہو کے سب کے ایمان کی گواہی دیں گے، امت محمدیہ کے تک ایمان پہنچانے کی گواہی دیں گے، انبیاء کی گواہی دیں گے۔ تو گواہ کو عربی میں شاہد کہتے ہیں، جیسے نکاح نامے میں شاہد نمبر 1، شاہد نمبر 2 لکھا ہوتا ہے، تو گواہ کو کہتے ہیں شاہد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شافی روز محشر بھی ہیں اور وہاں کے شاہد بھی ہیں، وہاں کے گواہ بھی ہیں۔ اب یہاں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسی وجہ سے آپ ہماری گواہی دیتے ہیں۔ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، روایات واضح ہیں، نبی علیہ السلام تک امت کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، پھر آپ ان اعمال کی گواہی دیں گے جو اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کے سامنے پہنچائے جاتے ہیں اعمال۔ تو شاہدوں و مبشرن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری بھی دینے والے ہیں، یعنی اپنی امت کو خوشخبریاں جو آپ نے سنائی روایات میں آئی، ونذیرا اور ڈرانے والے۔ ڈرانے کا کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے تو خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ڈرائیے، ٹھیک ہے، اور مخیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے ڈرانے والا۔ مگر جو نذیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ وہ ڈرانے والا نہیں ہے جس کو ہم اردو میں ڈرانے والا کہتے ہیں، بلکہ نذیر نظارت سے، نظارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو آپ کا درد ہے اور اس درد کی وجہ سے وہ آپ کو کسی کام سے روک رہا ہے، اس ڈرانے کو نظارت کہتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ بھئی کتا کاٹ لے گا، ٹھیک ہے، تو یہ خوف دلانا ہے، لیکن ماں کہتی ہے بیٹا پڑھ لو فیل ہو جاؤ، کھانا کھا لو بیمار ہو جاؤ گے نہیں تو۔ اب یہ بھی ڈرانا ہے کہ بیمار ہو جاؤ گے، اور یہ بھی ڈرانا ہے کہ کتا کاٹ لے گا، یہ بھی ڈرانا ہے۔ تو جو ماں ڈرا رہی ہے وہ درد سے ڈراتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں نذیر۔ تو شاہدوں و مبشروں و نذیرا لفظ بتا رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈرا رہے ہیں تو درد کے ساتھ ڈراتے ہیں۔ چنانچہ مبلغین کو اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو، دین کی بات آگے پہنچانے والوں کو نصیحت ہے کہ نظارت پیدا کریں، امت کا درد پیدا کریں۔ صرف امت کو خوف اور یہ چیزیں اس طرح نہیں ڈرانا، بلکہ ڈر پیدا کریں۔ میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پر، تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے، ہم 6-7 لوگ تھے وہاں، نصیحت کرنا شروع کر، قبر کے اندر ایسے سانپ آئیں گے جو ایسے ڈسیں گے کہ انسان 70 ہاتھ نیچے چلا جائے گا۔ میرے کچھ بزرگ بیٹھے گا، ہم اس کو سمجھاؤ یہ کیا کر رہا ہے۔
یہاں ہم انتقال پہ جمع اور یہ قبر کے عذابوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ روایت ہے بالکل صحیح ہے، مگر یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے اور ابو داؤد کے اندر ہے، مشکات کے اندر ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کفر کا انجام ذکر کیا وہاں یہ بات ذکر ہے۔ آپ اہل اسلام کے اوپر یہ روایت فٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو ڈرانا ہے۔ آپ سمجھتے ہو ڈرانا یہ ہوتا ہے، ڈرانا یہ نہیں ہوتا، ڈرانا ہے نظارت، یعنی درد رکھ کے کوئی کسی کو ڈرائے۔ یہ سب کیوں ہے پیغمبر کی صفت، یہ تؤمنوا باللہ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ جو اللہ پر ایمان لایا سمجھ لیں وہ نبی پر ایمان لے، ورسولی، رسول پر بھی ایمان لو، وتعزروہ، اور ان کا ساتھ دو، وتوقروہ، اور ان کا ادب بھی کرو۔ صرف ساتھ دینا نہیں بلکہ کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ان کی شان کے منافی ہو، یہ بالکل نامناسب ہے۔ تو وتعزروہ وتوقروہ، اور اس کے ساتھ یہ تو دل کے اعمال ہیں، اور ظاہری اعمال کیا ہیں، وتسبحوہ، اللہ کی پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو۔ چنانچہ لفظ سبحان کے ذریعے سے تسبیح بیان کرنے کو اللہ نے بڑا پسند کیا، جیسے سبحان اللہ، اور جیسے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو تمجید ہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تسبحوہ، تو تسبیح بیان کرو، بکرۃ واسع، صبح و شام۔ صبح و شام کی تخصیص نہیں ہے بلکہ صبح و شام کا مطلب ہے ہر وقت، کہ اللہ کی تسبیح ہر وقت بیان کی جائے۔ چنانچہ اللہ کو اپنی تسبیح بذریعہ لفظ سبحان بڑی پسند ہے۔ چنانچہ جب آخری صورت نازل ہوئی ہے تو وہاں پر بھی یہی حکم، فسبح بحمد ربک، آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ تسبیح کریں کس طرح؟ سبحان سے اور لفظ حمد سے، ان الفاظ سے تسبیح بیان کریں۔ یہ پیغمبر کی عظمت و شان اس کا تقاضا ہے کہ اس طرح کے اعمال کیے جائیں اور اس طرح کے اعمال اپنے معمولات میں شامل کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ